کی ایک حقیقت ہے، لیکن کوئی بھی حکومت جو ہے وہ اس سے بری ذمہ نہیں ہو سکتی. جو اپنا چہرہ عطا کرتے ہیں اس تاریخ نظام کو، وہ اس نظام کو چھپاتے ہیں نا، وہ اس کا ماسک ہیں، تو ان کو بہرحال سزاوار ہم قرار دیں گے. ان کو بھگتنا پڑے گا اپنے کیے کو. نہیں کوئی کہہ سکتا کہ میں مجبور محض ہوں، تو کیوں بیٹھے ہو پھر عہدے پر، کیوں بیٹھے ہو، کیوں ہو حکومت میں؟ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پیچھے سے ڈور کھنچتی ہے اور آپ کو کرنا پڑتا ہے جو آپ کرتے ہیں، تو گھر چلے جائیے، مت بیٹھیے وہاں. اپنے ضمیر کی آواز کو سنیے اگر کوئی ضمیر زندہ ہے. اچھا، بڑے بڑے ملک ہل کے یہ ایک دیرپا امن جو ہے اس خطے میں، مشرق وسطیٰ میں، پاکستان، افغانستان، ایران، ان سب ممالک میں ہونا چاہیے. ہم صاحب کو آنا چاہیے یا نہیں وہ غیر اہم بات ہے، لیکن امن یہاں ہونا چاہیے. اور جو پاکستان کا رول ہے، میں سمجھتا ہوں وہ ایک قدرت نے ہمیں موقع عطا کیا کہ ہمارے دیرینہ تعلقات چین سے بھی تھے، سعودی عرب سے بھی تھے، ایران سے بھی تھے. ان تمام تعلقات کو ہم بروئے کار لائے ہیں اور لانا چاہیے تھا. یہ ہمارا فرض تھا ایسے موقع پہ کہ ہم ایک صلح جوئی کا کردار ادا کرتے. تو یہ ہمارا فرض تھا جس کو ہم شاید پورا کر رہے ہیں. میں امید کروں گا کہ اس کو ہم بہتر طریقے سے نبھا پائیں اور اللہ تعالیٰ اس خطے کو امن عطا کرے. بالکل مقابلہ کرنا چاہیے. ہمیں خوشی ہے یہ ڈپلومیٹک سکسیس کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ انڈیا نے کتنا پیٹرول بڑھایا ہے، بنگلہ دیش نے کتنا بڑھایا ہے، سری لنکا نے کتنا بڑھایا ہے، نیپال نے کتنا بڑھایا ہے. یہ بڑا فنڈامنٹل ہے کہ بھائی پاکستان کیوں اتنا آگے جا کے بڑھا رہا ہے. ہمارے تو تعلقات بھی اچھے ہیں. دیکھیے زبیر صاحب نے جو بنیادی بات کی ہے وہ یہ کی ہے کہ یہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے. یہ صرف اس لیے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت نہیں بڑھی تھی کہ بین الاقوامی قیمت بڑھ گئی، اس سے بڑھ کر اپنے ٹرمپ کے حساب کے آنے سے، چونکہ وہ تو بانی پیٹی نہیں. دیکھیے وہ آئیں یا نہ آئیں، ادھر سے علیمہ خان سے مجھے مکمل طور پہ اختلاف ہے. انہوں نے غلط کہا ہے، خلاف واقعہ باتیں کی ہیں، اور یہ میں نے ان سے کہہ دیا ہے آج. اور میں بالکل ایک لمحے کے لیے بھی اس عہدے پہ نہ بیٹھنے کا کبھی خواہش مند تھا، نہ اب ہوں. 3 بار میں عمران خان صاحب کو کہہ چکا ہوں کہ میں نہیں یہ کام کرنا چاہتا. جب انہوں نے مجھے مقرر بھی کیا تھا، میرے منع کرنے کے باوجود کیا تھا. میں ایک لمحے کے لیے یہ کام نہیں کرنا چاہتا، لیکن ایک فرض ہے جو مجھ پہ ڈالا گیا ہے، اس فرض کو میں نبھاؤں گا. علیمہ خان صاحبہ کو اگر یہ شکایت ہے کہ 9 اپریل کا جلسہ کیوں منسوخ ہوا، تو میں بوانگ دہل کہتا ہوں کہ ہم نے ٹھیک کیا وہ جلسہ منسوخ کر کے، بالکل ٹھیک کیا. اور سن لیجئے کیوں ہم نے وہ جلسہ منسوخ کیا، اور اس کی تائید عمران خان نے جیل سے کی ہماری منسوخی کے بعد. وہ اس لیے منسوخ کیا ہم نے جلسہ کہ اگلے دن 9 اپریل کو یہ اطلاع تھی، یہ اعلان تھا کہ سفارتکار اسلام آباد اس علاقے میں آ رہے ہیں. یہاں پہ شاید صدی کی سب سے بڑی کانفرنس جو تھی وہ ہونے جا رہی تھی. ہمارا یہ فرض بنتا تھا کہ ہم اس کو سپورٹ کریں، اس پروسیس کو، اس کا ساتھ دیں، نہ کہ یہ کہ اس علاقے میں، اس خطے میں کوئی گڑبڑ کا امکان ہو جس کی وجہ سے سفارتکار یہاں آنے سے انکار کر دے اور ایک موقع جو امن کو مل رہا تھا وہ موقع ضائع ہو. ہم نے پولیٹیکل کمیٹی میں بیٹھ کے اس بات پہ غور کیا. ہمارے تعلقات ہیں، ہمارے روابط ہیں مختلف سفارتکاروں کے ساتھ، وہ ترکی کے ہوں، وہ سعودی عرب کے ہوں، وہ ایران کے ہوں، ہمارے سب سے روابط ہیں. اور ہم جانتے تھے کہ ان سب کی خواہش کیا ہے. ان سب کی خواہش یہ تھی کہ ایک پرامن ماحول میں اسلام آباد کے علاقے میں یہ کانفرنس منعقد ہو. لہٰذا ہم نے بالکل ٹھیک فیصلہ کیا، اور اس فیصلے کو کرتے وقت ہم نے بالکل حکومت سے یہ کہا کہ عمران خان کو علاج کی جو سہولت ہے، جو ان کو ملنی چاہیے، جو ان کا حق ہے شفا انٹرنیشنل ہسپتال میں، وہ ان کو دیا جائے. ان کے ذاتی معالجین کو ان سے ملنے دیا جائے، ان کے خاندان کو، ان کی بہنوں کو ان سے ملنے دیا جائے. لیکن ہم اس دن کوئی دھمکی نہیں دے سکتے تھے. یہ نہیں ہم کہہ سکتے تھے کہ ملنے دو ورنہ کل ہم آ رہے ہیں، ہم درہم بھرم کر دیں گے اس ماحول کو. یہ کرنا پاکستان کے مفاد کے خلاف ہوتا، امت کے مفاد کے خلاف ہوتا، عالمی امن کے خلاف ہوتا. ہم نے بالکل ٹھیک فیصلہ کیا، اور جو کچھ یہ کہا گیا کہ سہولت کاری کی، ہم اس کو رد کرتے ہیں. ہم نے اپنے ایمان سے، اپنے وثوق سے، سچے جذبے کے ساتھ ٹھیک فیصلہ کیا، اور ہم اس پر کھڑے ہیں. سر شیر الملوک صاحب، یہ آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ آج وہ تمام نے 1 ارب روپیہ دیا ہے کہ عمران خان صاحب کو اندر رکھا جائے. دیکھیں یہ فضول باتیں ہیں. یہ تمام باتیں آج آپ کو خوش ہونا چاہیے ان تمام لوگوں کو کہ آج علیمہ بی بی کے بیان کے بعد شیر افضل، مشال یوسف زئی سب ایک پیج پہ ہیں. تو یہ اس بیان کی جو افسوسناک صورتحال ہے وہ سامنے آ جاتی ہے، اور میں نے اس کا تذکرہ علیمہ بی بی سے کر دیا ہے کہ ان کی بات جو تھی، اور جو نرین آپا کا اس سے پہلے جو ٹویٹ تھا، یہ بالکل بے محل تھا اور معاملات کو سمجھے بغیر کہا گیا ہے. نقوی کا کوئی آئینی کردار نہیں تھا. ان کو میں نہیں کہا تھا کہ اس میں معاونت کریں. دیکھیں ہمارا جو آئین ہے پی ٹی آئی کا، اس کے تحت تمام ریجنز کے جو پارلیمانی بورڈ ہیں وہ اس ریجن کے صدر نے قائم کرنی ہوتی ہیں. لہٰذا قیوم نیازی صاحب آزاد کشمیر کے عمران خان صاحب کے مقرر کردہ صدر ہیں، کسی کو پسند ہو یا نہ ہو.
یہ جو بورڈ قائم ہوا یہ قیوم نیازی صاحب نے خواجہ فاروق صاحب جو ہمارے پارلیمانی لیڈر ہیں ان کے ساتھ مشاورت سے قائم کیا. 31 سیٹیں ہیں اے جے کے اسمبلی کی. ان 31 سیٹوں کے لیے جو لوگ بورڈ میں بیٹھنے کے خواہش مند ہیں ان کی تعداد سینکڑوں میں جا رہی ہے. تو ظاہر ہے ہم سینکڑوں لوگوں پر مشتمل بورڈ نہیں بنا سکتے تھے. ان سے مشورہ کیا گیا. جو نقوی صاحب کے کوئی کا خیال تھا وہ بھی ان تک پہنچ گیا. لکھ کے نقوی صاحب نے اپنی رائے ان کو دے دی تھی. اس سب کے بعد ایک بورڈ بنا. اس میں مزید مشاورت بھی ہوئی. پارٹی کے جو پرانے عہدیداران ہیں جن کا تعلق کشمیر سے رہا ہے ان سے بھی رائے لی گئی اور ایک بورڈ قائم ہو گیا. یہ ہمیشہ ہوتا ہے. اسلام آباد کے لیے ایک بورڈ بنا تھا. کل آپ دیکھیں گے پنجاب کے لیے بنے گا تو ضرور شکایت ہوگی. جو اس بورڈ میں نہیں ہوں گے وہ 10 20 30 لوگ ضرور شکایت کریں گے. تو ہماری یہ کوشش ہے کہ ان شکایات کا ازالہ کریں. ایک اپلیٹ بورڈ ہم اس بورڈ کے اوپر بنائیں گے. اگر کسی کو اعتراض ہوا اس بورڈ کے دیے گئے ٹکٹوں پر تو ایک اپلیٹ بورڈ بھی ہوگا. میرے علم کے مطابق یہ بات پارلیمان میں نہیں آئی اور کسی باضابطہ طریقے سے اپوزیشن کے ساتھ مشاورت نہیں کی گئی. ایک نظریہ یہ ہے کہ اس پارٹی کو اس جماعت کو ہر وقت جو ہے برسر پیکار ہونا چاہیے. ہر وقت سڑکوں پہ ہونا چاہیے. وہ خواہ کوئی عالمی کانفرنس ہو, امن کا معاہدہ ہو, امن کا امکان ہو, ہمیں بہرحال سڑکوں پہ ہونا چاہیے. جو پارٹی کے میں سمجھتا ہوں مدبر لوگ ہیں اور جو ہمارے الائنس کے جو ہمارے رہنما ہیں اچکزئی صاحب, علامہ ناصر, ان سے بڑی تفصیلی ہماری گفتگو ہوئی یہ 9 اپریل کے جلسے کے حوالے سے, اور اس پہ اتفاق رائے تھا اچکزئی صاحب کا, علامہ ناصر کا, دیگر جو ہمارے ٹی ٹی اے پی کے عمائدین ہیں تحریک تحفظ آئین پاکستان کے, اور پھر ہماری پولیٹیکل پارٹی. یہ بالکل ٹھیک فیصلہ تھا ہمارا. اب اس حوالے سے اگر کوئی رائے علیمہ بی بی کی یا کسی بہن کی اس سے مختلف ہے تو ان کو حق ہے اپنی رائے رکھنے کا, لیکن ہم اپنے فیصلے پر اور اپنی رائے پر بالکل قائم ہیں. ہم سمجھتے ہیں ہم نے بالکل ٹھیک فیصلہ کیا. پاکستان کا مفاد, خطے کا مفاد, امت کا مفاد اور ہماری پارٹی کا مفاد اس فیصلے سے آگے بڑھا ہے, پیچھے نہیں ہوا. مردان کے اندر سر جلسہ ہوگا یا نہیں, کیونکہ علیمہ خان نے کہا ہے کہ رائے ہے. میں آپ سے عرض کروں جو اس دن ملاقات ہوئی سلمان صفدر صاحب کی عمران خان صاحب سے, یہ بڑا اہم ہے. ہماری پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ اس وقت چل رہی تھی. کوئی فیصلہ نہیں ہوا تھا جب سلمان صفدر صاحب اڈیالہ جیل کے اندر گئے. ان کے وہاں جیل میں ہوتے ہوئے عمران خان صاحب سے ملاقات کے دوران ہماری پولیٹیکل کمیٹی نے فیصلہ کیا کہ 9 اپریل کو جلسہ نہیں کرنا. لیکن عمران خان صاحب کو اس بات کا کوئی علم نہیں تھا. سلمان صفدر صاحب ان کے ساتھ تھے. سلمان صفدر صاحب نے ان کو بتایا 9 اپریل کا ایک جلسہ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے راولپنڈی میں. انہوں نے اخبارات ظاہر پڑھے ہوئے تھے, ان کو امن مشن کے بارے میں بھی پتا تھا, کانفرنس کے بارے میں بھی کچھ مزید معلومات ان کو سلمان صفدر صاحب نے دی. اور یہ تمام باتیں سننے کے بعد خان صاحب نے جو فیصلہ کیا وہ یہ تھا کہ اس جلسے کو منسوخ کر دو. اس وقت تک پولیٹیکل کمیٹی یہ کر چکی تھی یہ کام. جب سلمان صفدر صاحب باہر آئے ہیں اڈیالہ جیل سے, آتے ہی انہوں نے مجھے فون کیا اور انہوں نے کہا کہ اور کسی بات سے پہلے ایک بات جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے, ارجنسی ہے اس حوالے سے, لہٰذا میں آپ سے اور سہیل آفریدی صاحب سے دونوں سے کانفرنس کال پہ ایک بات کرنا چاہتا ہوں. خان صاحب کا ایک اہم ترین پیغام ہے وہ میں آپ کو دینا چاہتا ہوں. تو اس کے چند منٹ کے بعد کانفرنس کال پھر ہم نے کی جس میں سہیل آفریدی صاحب اور سلمان صفدر صاحب تھے. اور اس کانفرنس کال میں سلمان صفدر صاحب نے کہا کہ خان صاحب نے کہا ہے کہ کل جلسہ مت کیجیے راولپنڈی میں, اس عمل کو سپورٹ کیجیے جو امن کے حوالے سے عمل جاری ہے, اور 10 دنوں میں خیبر پختونخوا میں کہیں جلسہ کر لیجیے. یہ عمران خان صاحب کی ہدایت آئی. تو جو مردان میں جلسہ ہو رہا ہے وہ اس ہدایت کے تابع ہے, اس ہدایت کی روشنی میں, اور دیکھیں بالکل اس کا اثر ہے اور فائدہ ہے. یہ کہنا کہ جلسہ صرف راولپنڈی میں ہوگا یا اسلام آباد میں ہوگا تو پھر اس کا کوئی فائدہ ہے, میری سمجھ سے بالاتر بات ہے. یا تو آپ یہ کہیں کہ آپ نے راولپنڈی میں اکٹھے ہو کر پھر کہیں حملہ کرنا ہے, آپ نے اسلام آباد میں کھڑے ہو, ہم نے نہیں یہ کرنا. عمران خان صاحب نے جو مزید بات کہی, انہوں نے کہا کہ مجھے اچکزئی صاحب اور علامہ ناصر پر مکمل اعتماد ہے. میں نے ان سے درخواست کی, انہوں نے قبول کی کہ وہ لیڈر آف دی اپوزیشن ہوں قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں. یہ میچور لوگ ہیں, تجربہ کار لوگ ہیں, ہر کام ان سے مشاورت کے ساتھ کیا جائے. تو بالکل ہماری مشاورت اچکزئی صاحب اور علامہ ناصر سے ہے, ہر روز ہوتی ہے. کوئی اس وقت ہماری یہ رائے نہیں ہے کہ پاکستان یا پاکستان تحریک انصاف اس بات کی متحمل ہو سکتی ہے کہ کسی بھی شہر پہ یلغار کی جائے. ہم ایک سیاسی عمل کا حصہ ہیں. جو بات آج ہم نے آپ کے سامنے کی معیشت کے حوالے سے,
आइन के हवाले से, अदालतों के हवाले से, वो हम करते रहेंगे। 17 तारीख को हम एक वकला का ऑल पाकिस्तान जिरगा बुला रहे हैं। सियासत ये है। हम उसके बाद सहाफियों का जिरगा बुलाएंगे, हम किसानों का, मजदूरों का, स्टूडेंट यूनियंस का जिरगा बुलाएंगे। पूरे पाकिस्तान के हर तबके के लोगों को हम मुतहरिक करेंगे। अगर कोई ये समझता है कि सियासत सिर्फ ये है कि एक ट्रक पे चंद लड़के गुलेले लेकर किसी शहर में दाखिल हो जाए तो उसको सियासत की अलिफ बे नहीं पता। ये सियासत नहीं है। इस तरह ना पाकिस्तान हासिल हुआ था, ना दुनिया में कहीं और इनकलाब आया है। इनकलाब और एक दिन की शोबदाबाजी में बहुत फर्क है। हम एक ऐसी हिकमत अमली पर चल रहे हैं जिसके नतीजे में हम पाकिस्तान को हकीकी आजादी की जानिब लेकर जाएंगे। हमारे पास वो लोग मौजूद हैं, वो जगजई साहब हों, अल्लामा साहब हों, हमारे दीगर उफका हों, जो सियासत में दिहाइयां गुजार चुके हैं, जो समझते हैं इस मुल्क के निजाम को, जो जानते हैं कब टकराना है और कब कौन सी सियासत करनी है। तो हम ठीक फैसले करते रहेंगे, किसी के दबाव में नहीं आएंगे और एक लम्हे के लिए भी किसी को इस ओहदे का शौक नहीं। देखिए, आपके सामने जो गुफ्तगू हुई झगड़ा साहब की जानिब से, जुबैर साहब और मैं समझता हूँ साजिद तरीन साहब ने बहुत ही अहम बात की है। देखिए, हम मईशत को देखते हैं बड़े बड़े स्टेटिस्टिक्स नंबर्स हिंसों में कि $3 बिलियन आए, $3 बिलियन निकल गए। साजिद तरीन साहब ने आपकी तवज्जो मबजूल कराई है नीचे, बिल्कुल निचली सतह पे, कि बलूचिस्तान में एक भी फैक्ट्री नहीं है। आज 78 साल गुजरने के बाद बलूचिस्तान के अवाम की जो मईशत थी वो तिजारत पर मबनी थी, अफगानिस्तान के साथ या ईरान के साथ, वो आपने बंद कर दी, जो भी वजह थी। तो हमने ये सोचना है बतौर पाकिस्तानी कि आम इंसान जो पाकिस्तान में बसते हैं उनकी मईशत क्या है। बिल्कुल मुमकिन हो सकता है कि स्टेट बैंक के पास $3 अरब यहां से आ जाएं, $4 अरब कहीं और से आ जाए, लेकिन उसका क्या असर पड़ रहा है उस शख्स पे जो तिजारत करता था पेशीन में या तुर्बत में, या जिसका आना जाना था अफगानिस्तान, वहां से वो मेवा लाता था, चिगोजा लाता था, बेचता था। उसकी मईशत, असल मईशत वो है मेरे लिए। वो इंसान अगर भूखों मर रहा है तो मुझे कोई परवाह नहीं कि आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कहां जा रहे हैं। मुझे सबसे पहले ये पूछना है कि क्या बलूचिस्तान में, फाटा में, पंजाब में, सिंध में, हर जगह, आजाद कश्मीर, जीबी में जो गरीब है उसका चूल्हा जल रहा है कि नहीं जल रहा। ये बिल्कुल मुमकिन है कि अमीर तर हो रहा हो, आपके रिजर्व्स भी बढ़ रहे हों, लेकिन गरीब तर हो रहा हो। ये दोनों चीजें हमारे मुल्क में तवातुर से होती रही हैं। और इमरान खान साहब बार बार ये कहते हैं कि जिस मुल्क में कानून नहीं होगा, रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, वहां मुसावात नहीं होगी, वहां हुकूक नहीं होंगे, वहां आवाज दबाई जाएगी। गरीब के लिए जो आवाज उठती है उसको दबा दिया जाता है। वो ईवान मजारी की आवाज हो, वो मारंग बलोच की आवाज हो, वो अली वजीर की आवाज हो, वो आवाज जब दबाई जाती है तो उस गरीब की मईशत भी दब जाती है। आवाज का और मईशत का गहरा ताल्लुक है। जब आप आवाज नहीं उठने देते तो फिर आप उस शख्स की मईशत को भी कुचल देते हैं, उसका चूल्हा आपके लिए गैर अहम हो जाता है। तो जो बातें आपको बताई झगड़ा साहब ने और जुबैर साहब ने, किस तरह पेट्रोल और डीजल की कीमतों को बढ़ाया गया, पुराना जो जखीरा था उसको बड़ी हुई कीमत पर बेचने की इजाजत दी गई। एक हफ्ते में मुझे बताया जा रहा है कि 19 अरब रुपया जो है वो ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की जेब में गया सिर्फ एक हफ्ते में। और अगर आप इस पूरे अरसे को देखें तो ये सैकड़ों अरब रुपए बन जाता है। और ये पैसा आपकी मेरी जेबों से निकला। मोटरसाइकिल में जो पेट्रोल डलवाता है, जो घर में चूल्हे में फर्नेस ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं, उन सब की जेबों से ये पैसा निकलकर इन अमीरों सेठों की जेबों में गया। और ये इसका करने वाला कौन है? यही फॉर्म 47 हुकूमत, क्योंकि ये इन्हीं लुटेरों में से उठी हुई हुकूमत है। ये अवाम की हुकूमत नहीं है, ये अवाम के लिए हुकूमत नहीं है, ये एक लूट का नतीजा है ये हुकूमत, और इसने लूट ही को बढ़ावा देना है। ये बात खुलकर हमारे सामने आई है पिछले 1 माह 40 दिनों में। तो ये है वो सूरत मईशत की। मैं चूंकि कुछ ताल्लुक रखता हूं वकालत से, कॉर्पोरेट वकालत से, मैं आपको पूरे वसूख से और इत्मीनान से यह कह सकता हूं कि बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े सरमायाकार इस वक्त इस मुल्क में मजीद सरमाया लगाने को तैयार नहीं है। और उसकी बड़ी वजह यह है कि वो इस मुल्क को एक बर्बरियत ज़दा मुल्क समझते हैं, या कानून नहीं है। यहां से लोग पैसा बाहर इसलिए लेके जाते हैं कि उनको कोई यकीन नहीं होता कि कल उनका जो पैसा है उस पर अगर कोई हाथ डालेगा तो उनको अदालत से दादरसी मिलेगी। उनके यहाँ कोई कानून है, रूल ऑफ लॉ है जो उनको तहफ़्फ़ुज़ देगा। तो क्यों मैं अपना पैसा एक ऐसे निज़ाम में डालूं जहां अदालतें मुनहदिम हो चुकी हैं, जहां मुझे इंसाफ की तवक्को नहीं है। ये तमाम वो बातें हैं जिनको लेकर हम आपके सामने पेश होते आए हैं, होते चले जाएंगे। ये है हमारी जद्दोजहद।
یہ غریب کی جدوجہد ہے، یہ معیشت کی جدوجہد ہے، یہ سرمایہ کاری کی جدوجہد ہے. ہم بالکل چاہتے ہیں کہ اس ملک میں فیکٹریاں لگیں. بلوچستان میں ہم چاہتے ہیں سب سے پہلے فیکٹریاں لگیں، وہاں کے عوام خوشحال ہوں جن کے ساتھ 78 سال سے ناانصافی کی گئی ہے. تو یہ تمام جو معاملہ ہے یہ ملا ہوا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ ہم نے جمہوریت کو تو دبا دیا، ہم نے آزادی اظہار کو دبا دیا، ہم نے الیکشن لوٹ لیے لیکن معیشت ترقی کر رہی ہے، دیکھو سب ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہوگا. جب آپ الیکشن لوٹیں گے، عدالتوں کو بند کریں گے، صحافت کو بند کریں گے تو معیشت بھی ڈوبے گی. سلمان اکرم راجہ صاحب اعلیٰ وزیر